صفحہ نمبر 174 174، اور ذکر چل رہا ہے ہجرت کا، اور سن 1 ہجری میں ہجرت ہوئی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف بحکم رب ذوالجلال، اور اس کے ہم 5 ویلاگ کر چکے ہیں، یہ 6واں ویلاگ ہے اسی ہجرت کے اوپر۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلمان رحمۃ اللہ اس کے رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 14 دن کے بعد جمعہ کو آپ شہر کی طرف تشریف فرما ہوئے، راہ میں بنی سالم کے محلہ میں نماز کا وقت آ گیا۔ جمعہ کی نماز یہیں ادا فرمائی، نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی نماز جمعہ اور سب سے پہلا خطبہ نماز تھا۔ لوگوں کو جب تشریف آوری کی خبر معلوم ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جوش مسرت سے پیش قدمی کے لیے دوڑے۔ آپ کے ننہالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار سج سج کر آئے۔ قبا سے مدینہ تک 2 رویہ یعنی ڈبل رو، جہاں نصاران محمد کی صفیں تھیں، راہ میں انصار کے خاندان آتے تھے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا، حضور یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ آپ منت کا اظہار فرماتے اور دعائے خیر دیتے، یعنی آگے چلتے جاتے۔ شہر قریب آ گیا تو جوش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین خاتونیں چھتوں پر نکل آئیں اور گانے لگیں، طلع البدر العینا، طلع البدر العینا، وجب الشکر عینا، من تنیات من تانیات الوداع۔ طلع البدر العینا، چاند نکل آیا ہے کوہ وداع کی گھاٹیوں سے۔ ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں۔ معصوم لڑکیاں دف بجا بجا کر گاتی تھیں، نحن جوار من بنی النجار، ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا ہمسایہ ہے۔ آپ نے ان لڑکیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، کیا تم مجھ کو چاہتی ہو؟ بولی ہاں۔ فرمایا کہ میں بھی تم کو چاہتا ہوں۔ جہاں اب مسجد نبی ہے اس سے متصل حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ کوکبہ نبوی یہاں پہنچا۔ سخت کشمکش تھی کہ آپ کی میزبانی کا شرف کس کو حاصل ہو۔ قرعہ ڈالا گیا اور آخر یہ دولت حضرت ابو ایوب انصاری کے حصے میں آئی۔ حضرت ابو ایوب کا نام تھا خالد۔ اصابہ فی الاوال الصحابہ میں اسی نام سے ان کا ذکر کیا گیا ہے اور وہیں یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ اکثر سیر اور تواریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چونکہ ہر شخص اپنے گھر میں اتارنے کی درخواست کرتا تھا، آپ نے فرمایا کہ میرے ناکا کو چھوڑ دو، وہ خدا کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ ناکا حضرت ابو بکر کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ ناکا نام ہے اونٹنی کا، اس لیے آپ نے انہی کے گھر پر قیام فرمایا۔ لیکن صحیح مسلم باب الہجرت میں ہے کہ جب لوگوں نے آپ کی میزبانی کے متعلق جھگڑا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں بنو نجار کے ہاں اتروں گا جو عبد المطلب کے ماموں ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدن ایسا کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اسی خاندان سے تھے۔ امام بخاری نے تاریخ صغیر میں تصریح کی ہے کہ ایوب انصاری کے گھر اترنا اسی قرابت کی وجہ سے تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بالائی منزل پیش کی لیکن آپ نے زائرین کی آسانی کے لیے نیچے کا حصہ پسند فرمایا۔ ابو ایوب 2
وقتہ آپ کی خدمت میں کھانا بھیجتے اور آپ جو چھوڑ دیتے ابو ایوب اور ان کی زوجہ کے حصے میں آتا۔ کھانے میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، ابو ایوب تبرکن وہی انگلیاں ڈالتے۔ ایک دن اتفاق سے بالائی منزل میں پانی کا برتن ٹوٹ گیا۔ اندیشہ ہوا کہ پانی بہہ کر نیچے جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ گھر میں اوڑھنے کا صرف ایک لحاف تھا۔ حضرت ابو ایوب نے اس کو ڈال دیا کہ پانی جذب ہو کر رہ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے تک یہیں قیام فرمایا۔ اسی اثناء میں جب مسجد نبی اور آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو آپ نے نقل مکان فرمایا۔ تفصیل آگے آتی ہے۔ مدینہ میں آ کر آپ نے حضرت زید اور اپنے غلام ابو رافع کے 2 اونٹ اور 500 درم دیکھ کر بھیجا کہ مکہ جا کر صاحبزادیوں اور حرم نبوی کو لے آئیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لکھا کہ وہ بھی اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر چلے آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ حضرت عثمان کے ساتھ حبش میں تھیں۔ حضرت زینب کو ان کے شوہر نے آنے نہ دیا۔ زید صرف حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت ام کلثوم اور حضرت سودا زوجہ محترمہ نبوی کو لے کر آئے۔ حضرت عائشہ اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ آئیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔